अरबों खरबों दरूद व सलाम खातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है, तारीख़ में यहूदियों के साथ क्या होता रहा है और आइंदा यहूदियों का क्या हाल होगा, ये सब आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की रोशनी में इस सवाल का जवाब अपने नाजरीन को बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमास के हमलों के रद्द अमल में इसराइल का रद्द अमल काफ़ी सख्त होगा, लेकिन याद रखें कि यहूदियों से मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहूदी की ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह ताला ने मुक़द्दर की हुई है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई फरमाई हुई है कि यहूदी मुसलमानों के हाथों कत्ल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है और तारीख़ में यहूदी कैसे ज़लील व ख्वार होते रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से इरशाद बारी ताला है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 112 में, उन पर हर जगह ज़िल्लत की मार पड़ी, इला ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो, ये गज़ब इलाही के मुस्तहिक हो गए और उन पर फ़कीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते थे और बेवजह अंबिया को कत्ल करते थे। ये बदला है उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का। दोस्तों, इस आयत में बयान फरमाया गया है कि यहूदियों पर ज़िल्लत और मोहताजी लाजिम कर दी गई है और साथ ही साथ इस आयत में इस्तिस्ना भी है, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, सिवाय इसके कि उन्हें अल्लाह की तरफ से सहारा मिल जाए या लोगों की तरफ से सहारा मिल जाए। इस्तिस्ना के आने से मानी ये बन गया कि यहूदी ज़िल्लत व ख्वारी से किसी सूरत और किसी तरह नहीं बच सकते, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रस्सी के साथ और लोगों की रस्सी के साथ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रस्सी के साथ यूँ कि यहूदी मुसलमान हो जाएं तो ख्वारी से बच सकते हैं और हकीकी इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, और लोगों की रस्सी की सूरत ये कि लोगों से अहद व पैमान करें, इस्लामी हुकूमत के ज़मी बन जाएं या काफिर हुकूमतों से भीख मांगें और ताउन हासिल करें तो दुनियावी इज़्ज़त पा सकते हैं और ऐसी सूरत में उनकी सल्तनत भी बन सकती है। दोस्तों, मौजूदा ज़माने में अगर दुनिया के किसी खित्ते में कुफ़ार के ताउन से यहूदी सल्तनत वजूद में आई है तो उस हुकूमत का कायम होना कुरान करीम या इस्लाम की सदाकत के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि कुरान करीम की सदाकत की बड़ी साफ़ और वाज़ेह दलील है, क्योंकि वह हब्ल मिनन्नास के मुस्ताक सदियों से ज़लील व ख्वार यहूदियों की एक जमात को दुनियावी इज़्ज़त मिल गई है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों पर इस तरह ज़िल्लत लाजिम कर दी गई है कि वो कुर्रा अर्ज़ पर हर खित्ते में ज़लील व ख्वार हैं और अपने ज़ोर बाजू से उन्हें कहीं पर भी गलबा हासिल नहीं है, माँ सिवाय इसके कि कहीं मुसलमानों ने उनको अमान दे दी और कहीं गैर मुस्लिमों ने उनकी गिरती हुई दीवार को सहारा दिया। इस ज़माने में इंग्लैंड, अमेरिका और रूस ने बाहमी इश्तराक से फ़लस्तीन में इसराइल का नाम से एक यहूदी रियासत कायम कर दी है और आजकल अमेरिका उनका पुश्तपनाह है। ये सिर्फ अपनी इनफरादी कुव्वत से कहीं हुकूमत कायम नहीं कर सके, उनका एटमी कुव्वत बनना भी अमरीकी मदद की वजह से है। उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये ज़िल्लत, गज़ब इलाही और मस्कीनी मुसल्लत किए जाने के मुस्तहिक इसलिए हुए कि ये अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम का नाहक कत्ल करते रहे थे। और अल्लाह की आयतों का इनकार और अंबिया अलैहिस्सलाम का कत्ल ये इसलिए करते थे कि ये हमेशा से अल्लाह ताला की नाफरमानी और अल्लाह ताला की हदूद से तजावुज़ करते रहे। प्यारे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस आयत से मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया गया है कि जिन लोगों पर हर जगह खुदा की मार और लानत पड़ रही है वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे, और जो लोग गैरों के सहारे के बगैर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते वो तुम्हारी हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखने की है कि मुसलमानों के लिए इत्मीनान और तसल्ली और यहूदियों पर गलबे की बशारत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक वो अल्लाह ताला और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतात गुजार रहें, और जब मुसलमान इज्तमाई तौर पर दीनी इक़दार से मुनहरिफ हो जाएं, इस्लामी इक़दार पर अमल करना उनके लिए बाइस नंग और आर हो, जैसा कि आज के मॉडर्न मुआशरे में किसी मुसलमान नौजवान का दाढ़ी रख लेना, टखनों से ऊपर शलवार पहनना और सर पर अमामा बांधना, इसी तरह इस तबके में बाइस मलामत है। और औरतों का बुर्का पहनना, नामहरमों से पर्दा करना और घर की चार दीवारी में रहना इस तरक्की याफ्ता महज़ब मुआशरे में गंवारपन की अलामत समझा जाता है।
اور غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجھ معلوم ہونے لگیں، تو پھر ان مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یہودیوں کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہود کی دائمی ذلت و مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر علیہم الرحمہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، اس کا خلاصہ حافظ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں، ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل و حقیر ہی سمجھے جائیں گے، جن کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا۔ اسی طرح امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کی ذلت و مسکنت کا مفہوم یہ نقل کیا ہے کہ یہود ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کو کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تفسیر کشاف میں اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہود پر ذلت و خواری لگی رہے گی، مگر دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بحبل من اللہ، اللہ کا عہد، مثلا نابالغ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے مامون ہے۔ دوسرے بحبل من الناس، لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہوگا۔ لیکن دوستو، اسرائیل کی موجودہ حکومت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، ان کے پاس تو حکومت بھی ہے، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ حکومت در حقیقت حبل من الناس میں داخل ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی ایک مشترکہ چھاونی ہے جو عرب سرزمین پر ناجائز طور پر قائم کی گئی ہے، وہی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی آج ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل ایک دن بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور انہیں قتل و اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کے وبال نے انہیں ذلت و خواری کے ایسے گڑھے میں دھکیل دیا ہے جس سے نکلنے کی ہر کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس ذلت و خواری کی تشریح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جان و مال کی بے وقتی سے کی ہے، یعنی ان کے جان و مال کی کوئی قدر و قیمت دنیا میں نہیں ہوگی، ہر جگہ مار کھاتے اور مال سے ہاتھ دھوتے نظر آئیں گے۔ آئیے ایک نظر تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بخت نصر بابلی بادشاہ 598 قبل مسیح میں ان کے وطن بیت المقدس پر حملہ آور ہوا اور پورے شہر کی عمارتوں کو ڈھا کر جلا دیا، ہزاروں یہودیوں کو تہہ تیگ کر کے، باقی ماندہ ہزاروں کو اپنے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ 70 سال کی غلامی کے بعد قدرت انہیں ایک دوسرے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے فلسطین دوبارہ لے آئی۔ چنانچہ 198 قبل مسیح میں شاہ انطاکیہ اینٹیوکس ثالث کا حملہ خدائی کوڑا بن کر ان پر برسا، اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 63 قبل مسیح رومی سردار پومپی نے حملہ کر کے ایک بار پھر انہیں قتل و اسارت کا مزہ چکھایا۔ 70 میں رومی شاہ ٹائٹس خدا کا عذاب بن کر ان پر اترا، جس نے قتل و غارت کے نت نئے طریقے ان پر آزمائے، پوری مملکت کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک رونٹ ڈالا، 1.25 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے فتح کا جشن منایا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں کے قبول ایمان سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ حضرت مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے یہود کی تنگ نظری کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی دعوت کا رخ یہودیوں سے پھیر کر رومیوں کی طرف موڑ لیا، جس میں بنیادی کردار موجودہ مسیحیت کے بانی پولس کا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں نے مسیحیت قبول کر کے یہودیوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، فلسطین پر قبضہ کر کے مقدس مقامات ان سے چھین لیے۔ یہودیوں نے جو ظلم مسیحیوں پر کیا تھا، اس کا انتقام مسیحیوں نے اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں لیا۔ باہمی چپکلش میں صاحب حیثیت یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہونا شروع ہو گئے، چنانچہ طائف، یمن، بحرین، تیما، فدق، واد القرا اور بالخصوص مدینہ منورہ میں کافی تعداد میں آباد ہو گئے۔ عرب میں آباد ہونے کے دو مقصد تھے: مسیحیوں کے ظلم سے نجات، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار، جس کے ذریعے مسیحیوں پر غلبے کا یقین رکھتے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ میں مقیم تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ پہلے دونوں قبائل عہد شکنی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے جلا وطن کر دیے گئے، اور بنو قریظہ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونے والے یہودی خیبر کو اپنا مرکز بنا کر مسلمانوں کے دشمن مشرکین کی سرپرستی کرنے لگے، اور ان کی سرکوبی کے لیے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہودی ذمی بن کر
मुसलमानों के मातहत ज़िंदगी का अजाब झेलने लगे। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल करते हुए उन्हें जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया। यूं एक बार फिर ये आवारा जहां हो गए। प्यारे दोस्तों, यहूदियों की तारीख दरअसल कुरान पाक की आयत की तफसीर बयान कर रही है कि ज़िल्लत और खुआरी उनका मुकद्दर कर दी गई है। दोस्तों, तारीख बताती है कि सैकड़ों साल तक यहूदी मुसलमानों के मातहत जजिया देकर अमन व सकून की ज़िंदगी गुजारते रहे। उन्हें अपने मजहबी अहकाम पर अमल करने की मुकम्मल इजाज़त रही। मुसलमान मुआशरे में हमेशा उनकी जानो माल महफूज रही। इस दौरान ये मसीही ममालिक रूस, इंग्लिस्तान, फ्रांस, हिस्पानिया, जर्मनी, इटली वगैरह में बारहा जाकर आबाद हुए, लेकिन उन पर मसीहियों ने शदीद तरीन मजालिम ढाए। उनकी पूरी की पूरी आबादियों को ढा दिया जाता, उन्हें जिंदा जला दिया जाता, जंगली दरिंदों से भिड़वा दिया जाता। जहाँ कहीं किसी के यहूदी होने का पता चलता, मसीही मजमा उस पर टूट पड़ता और वहीं यहूदी जान से हाथ धो बैठता। यूरोप के मसीही ममालिक ने यहूदियों पर जो सितम ढाए हैं, उसका अंदाज़ा यहूदियों की मुरत्तब करदा किताब होलोकॉस्ट से किया जा सकता है। अगरचे उसमें मुबालगे से काम लिया गया, लेकिन इस मुबालगे के पर्दे में हकीकत की झलक भी महसूस की जा सकती है। और यूरोपीय ममालिक के इन जालिमाना रवैयों से तंग आकर ये मुसलमानों के पास ही पनाह लेते रहे। सदियों तक यहूदियों की हिफाजत करने वाले मुसलमानों की नेकी का सिला इसराइली काबिज जिस दरिंदगी के साथ दे रहे हैं, शायद एहसान फरोशी और मोहसिन कुशी की इससे बदतर मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। याद रहे कि मौजूदा काबिज इसराइल की बका हब्ल मिनन्नास के सहारे है। अगर आलम कुफर उसकी सरपरस्ती से अपना हाथ खींच ले तो चंद लम्हों में इस काबिज इसराइल का वजूद दुनिया के नक्शे से महव हो जाएगा और उनका मुआशी सतून भी आलमी कुफर की इमदाद से मुस्तहकम नजर आता है। वगरना हकीकत में मन हैसल कौम इसराइली तंगदस्ती से दो चार हैं, जिसकी तफसील आप मुलाजा कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी तारीख यही बताती है कि वक्तन फ़वक्तन दुनिया के किसी गोशे में कोई ना कोई ताकत ऐसी उठती रही है जो यहूदियों को खूब मारती खुदेड़ती रही, और जहाँ कहीं भी वो बखैरियत रहे हैं, अपने बलबोते पर नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल के दिए हुए मौक़े की बिना पर किसी दूसरे ही इंसानी गरोह की हिमायत में आ जाने की वजह से रहे हैं। मौजूदा यहूदी काबिज इसराइल भी सऊदिया, बरतानिया और अमरीका की हिमायत ही में कायम हुई है और बाकी है। ये हिमायत जिस वक्त भी हटेगी, इस काबिज इसराइल का हशर दुनिया देख लेगी। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला उस कौम को फना नहीं करना चाहता, बल्कि नमूना इबरत बनाकर बाकी रखना चाहता है। अगर उस पर मुसलसल अजाब का कोड़ा ही बरसता रहता तो ये कब की फना हो चुकी होती। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उसके बाकी रहने का ये इंतज़ाम कर दिया है कि कहीं वो पीटी जाती है तो कहीं उसे पनाह भी मिल जाती है। इस तरह ये कौम 2500 बरस से ला यमूतु फीहा वला यहया के मुस्दाक इस दुनिया में जिए जा रही है, न मरती है न जिंदा रहती है। एक रिवायत में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी मगर यह है कि उससे पहले पहले मुसलमान यहूदियों से आखिरी मार्का लड़ेंगे, फिर मुसलमान उनको कत्ल करते चले जाएंगे, हत्ता कि यहूदी अगर किसी पत्थर या किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा तो वो पत्थर और दरख्त बोल उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा बैठा है, इधर आ और इसको कत्ल कर दे। सिवाय शजर गरकत के वो नहीं बोलेगा, इसलिए कि वो यहूदियों का दरख्त होगा। गरकत एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ बहुत होता है। प्यारे दोस्तों, यहूद ये जानने के बावजूद कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ डालेंगे, खंजीर को कत्ल करके दुनिया से मिटा देंगे, दीन इस्लाम के हुक्म को दुनिया पर नाफिज कर देंगे और इस्लाम के अलावा हर कानून और दस्तूर को बातिल कर देंगे, और ऐसा होकर रहेगा और उनकी साजिशों पर हक गालिब आकर रहेगा। उन जालिमों ने खुला इनकार करते हुए कुफ्र व शर और फसाद व दहशत गर्दी की राह पर चलना आखिर ज़माने तक इख्तियार कर रखा है। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक और सच है, जो सदियों से पूरा होता हुआ आ रहा है, होकर रहेगा। यहूदी मुसलमानों के हाथों कत्ल होंगे और जिस रियासत पर वो ज़बरदस्ती काबिज हैं वही इंशाअल्लाह उनका मक्तल बनेगी और उसी जगह ये मुसलमानों के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए मुसलमानों को बिल्कुल भी इस बात से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है कि यहूदी इस्लामी ममलिकतों को नुकसान पहुंचा सकेंगे। अगरचे ये लोग मुसलमानों पर मजालिम ढा रहे हैं, दरअसल उनके पीछे जिन ताकतों का हाथ है, ये साजिशें उन्हीं की हैं और उन्हीं की पुष्टपनाही की वजह से यहूदी दलेर बने हुए। लेकिन याद रखें कि जो ताकत मुसलमानों के जज्बा ईमान की है
وہ دنیا کی کسی بھی طاقت میں نہیں ہے، نہ ایٹمی ہتھیاروں میں اور نہ کسی سپر پاور کی۔ یاد رہے کہ سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، جس کے سامنے کوئی طاقت مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ پھر یہ لوگ کس بات پر غرور کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے جو صحابہ کا تھا، جو اسلامی تاریخ کے ہیروز کا تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں پر ایسی ہی فتح عطا فرمائے گا جیسی فتح اللہ بدر کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، جو تعداد اور طاقت میں کم تھے، لیکن جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ مشرکین کو شکست کا سامنا ہوا۔ پیارے دوستو، یہود کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کہاں کہاں سے روانہ ہوں گے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیش گوئی ہے، یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی جناب محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی قیادت میں ایک جانب مسلمان مجاہدین اور دوسری طرف کان دجال اور یہودی ہوں گے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین آخری مارکہ اور جنگ و قتال ہوگا، اور اس مارکے میں دجال قوم یہود اور ان کے تمام حلیفوں اور مددگاروں پر اللہ عز و جل کی خاص مدد کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مجاہدین کی یہ شاندار فتح ہوگی۔ یہ وہی آخری مارکہ اور جنگ عظیم ہے کہ جس میں یہودی اور ان کے تمام حلیف و مددگار اپنی ہر طرح کی قوت، طاقت، تسلط اور دنیاوی ترقی جھونک دینے کے باوجود پوری کوشش کریں گے کہ اس جنگ سے دور رہیں۔ اس کے لیے وہ کئی حربے اختیار کریں گے، جیسے کہ اسلامی لشکر یا جماعت کے ساتھ جنگ و قتال قائم کر کے انہیں وہاں پر الجھائے رکھنا، جیسے آج کل یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر دنیا کے مختلف مقامات پر یہ کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پروپیگنڈا اور نشر و اشاعت کے ذریعے دین حنیف کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والے عمل کو مسلسل جاری رکھنا اور آخری مارکے کے اسباب کو ہمیشہ ختم کرتے رہنے کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس راہ کو ہموار رکھنے کے لیے مسلمانوں پر دنیا جہان میں ہر جگہ پر ظلم و استبداد اور زیادتیاں کرنے والے جرائم کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل اسلام پر فریادوں کی پامالی میں انسانی حقوق کی آخری حد تک بے حرمتی کر رہے ہیں۔ عراق، گوانتا، مقبوضہ کشمیر، فلسطین و اسرائیل اور افغانستان کی جیلوں میں جو انسانیت سوچ سلوک یہ یہود و نصارہ کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ پیارے دوستو، یہودی جو چاہے کر لیں، لیکن یہ رسوائی اور ذلت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جو ضلالت اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کر دی ہے، یہ رسوائی ان کو مل کر رہے گی اور مسلمانوں کے ہاتھوں مل کر رہے گی، کیونکہ ہر دور اور ہر زمانے میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، احادیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ عربوں پر ہلاکت یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی۔ یہودیوں کے حمایتی اور ان کے اعلی کار ذلت اور رسوائی کی نہایت عبرتناک مثال بنیں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی یہودیوں کی اس قوم کو باقی رکھنے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً 2000 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ آ کر اسی جگہ آباد ہوئے جس سرزمین سے نکال دیے گئے تھے، اور یہی ان کا مقتل بنے گی۔ یاد کیجئے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کی مثالوں کے مطابق قوم یا تو فوراً سزاوار ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہے یا اس کو کچھ وقت مہلت دی جاتی ہے۔ البتہ یہودیوں کے معاملے میں یوں سمجھیے کہ گویا ایک وقفہ دے دیا گیا ہے۔ روح اللہ حضرت مسیح کو رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جن کا اب دوبارہ ظہور ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ارشادات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے حواریوں کا خاتمہ فرمائیں گے، اور دجال کے حواری یہی یہودی ہوں گے۔ پیارے دوستو، سورہ فاتح کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین کا اتفاق ہے کہ ضالین سے مراد نصارہ یا عیسائی اور مغضوب علیہم یہودی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ آخری امت یعنی امت محمدیہ، اس کے بھی بہترین حصے کو سزا اللہ کے غضب کا شکار ملعون قوم کے ہاتھوں ملے گی۔ اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ یہ حصہ عرب کا ہے جس پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور اسی لیے ان کو بچایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عرب امت کا سب سے بہترین حصہ تھے، یہ امت مسلمہ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کو نہایت اونچا مقام عطا ہوا تھا۔ باری تعالیٰ نے عربوں پر ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ جتنا اعلیٰ رتبہ اور بھاری ذمہ داری تفویض کی، اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا۔
دوستو عرب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ویل العرب یعنی عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آج ایک ملعون اور مغضوب قوم عرب کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپ دی گئی ہے۔ 30 کروڑ عرب بے ہمتی، بزدلی، کمزوری اور ذلت کی مثال بنے ہوئے۔ تاریخ میں اگر کچھ پیچھے جا کر دیکھا جائے تو 1967 میں یہودیوں نے 6 دن کے جنگ کے دوران مصر سے سینا کا علاقہ چھین لیا، شام سے گولان کی پہاڑیاں لے لیں اور اردن سے پورے کا پورا مغربی کنارہ ہتھیا لیا۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریا نے عربوں کے خلاف پیرس میں منعقدہ جشن کی تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے۔ دوستو حیرت تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت بھی نہیں تھا، اسی لیے امریکی افغانستان میں پنجے گاڑے بیٹھے تھے۔ افغانستان میں پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ ایسے مضبوط بنکر اور فوجی تنصیبات بنائی گئی تھی جیسے امریکہ بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ساری تشریح بیان کرنے کا مقصد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اطلاع ہے کہ آخری مرحلے میں حضرت امام مہدی کی معاونت کے لیے فوجیں اس علاقے سے جائیں گی جو آج پاکستان کی صورت قائم ہے۔ اسی مقصد کی خاطر وہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑنے کے درپے ہیں۔ اسلام آباد کے بیچوں بیچ منی پینٹاگون کی تعمیر جاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے فرمان میں کی گئی نشاندہی کے مطابق وہ ہمارے گھر میں گھس چکے ہیں۔ وہ پاکستان میں خانہ جنگی کرا کر یہاں حتمی وار کی گھات میں ہے۔ اس کے لیے وہ دن رات منصوبے بنا رہے ہیں۔ پاکستان کی ایٹمی پاور ان کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، بعض تجزیہ کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امام مہدی کی معاونت کے لیے جو قافلے جائیں گے ان میں افغانستان کے قافلے بھی شامل ہوں گے، کیونکہ حدیث رسول میں لفظ خراسان استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب خبریں ہمیں دے چکے ہیں، ہمیں ایک ایک بات بیان فرما چکے ہیں۔ عرب کہاوت ہے، جب غیرت زنگ آلود ہو جائے تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہود و نصارہ آنے والے حالات کی مکمل تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ احادیث نبویہ میں آنے والے حالات میں یہود کی مکمل تباہی کی پیش گوئیاں ہیں۔ لیکن دوستو، یہود کی روایت کے مطابق دجال یہودیوں کو پوری دنیا میں مقام عزت اور برتری دلائے گا اور پوری دنیا پر یہودیوں کا احترام لازم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں اور اس کی آمد کے منتظر ہیں، بلکہ یہودی اپنے مسیحا دجال کی استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں، جیسا کہ اسرائیل نے نیٹو اتحادی افواج سے اس علاقے میں قتل و غارت گری کی جہاں سے دجال ظاہر ہو، اور وہاں بھی جہاں سے اسے اہل ایمان اٹھیں گے جو دجال کا مقابلہ کریں گے۔ جواز ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ بنایا گیا، لیکن دوستو 4000 کام کرنے والے یہودیوں کا اس دن ٹریڈ سینٹر سے غائب ہونا بہت کچھ عیاں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ غرقد درخت کے اسرائیل میں کثیر تعداد لگائی جا چکی ہے، جو یہودیوں کا دوست گونگا درخت کہلاتا ہے۔ عرب سرزمین کے بیچوں بیچ نیون جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس شہر کی تیاری بھی اسی دجال کے استقبال کا شاخسانہ ہے، جہاں سے موسم، بارش، ہوا، زلزلے، آندھی، طوفان، آگ لگانا وغیرہ کنٹرول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ گریٹر اسرائیل اور نیو ورلڈ آرڈر مطلب دجال کے استقبال کے منصوبے پر کام کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے، جبکہ عرب اونچی اونچی عمارات کے زوم اور عیش و عشرت میں کھو چکے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ کر چکے ہیں کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، اور عربوں کی تباہی کا آغاز یہی ہے کہ وہ اپنی شناخت بھول رہے ہیں اور عیش و عشرت میں لگ گئے ہیں، جو ان کی تباہی کی وجہ بنے گی، اور اسی عیش و عشرت میں وہ یہود و نصارہ کو دوست بنا چکے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان کی دوستی آستین کے سانپ کی مانند ہے، یہ آستین کا سانپ بن کر ہی عرب کو تباہ کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دنیا دیکھے گی۔ ہم بات کر رہے تھے دجال کی کہ یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور اسی لیے دجال کی آمد کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ یاد رہے کہ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر خطرناک نہیں ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ اس فتنے کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔
پیارے دوستو، لفظ دجال دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ اس کو دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ وقت معلوم تک اپنے جھوٹ اور فریب کاری سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا یا اپنے باطل لشکر سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا۔ اس نام میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے عالمی فتنوں اور کفر کو شعبدہ بازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا۔ دوستو، دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن یہودی جس مسیحا کا انتظار اور اہتمام کر رہے ہیں وہ دجال ہوگا، اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ دجال کو حدیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا ہے، اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ دجال اکبر کو مسیح کہنے کے بارے میں سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہوگا۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی۔ یہودی دجال کو رب مانیں گے اور اس کے لشکر کا حصہ ہوں گے، لیکن یہودی دجال کو اپنا رب اور مسیحا ماننے میں جھوٹے ہوں گے، کیونکہ دجال ان کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ دجال حلیے کے لحاظ سے ایک جوان بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، سرخ رنگت، گھنگریالے بال، قد ٹھگنا، دونوں پاؤں ٹیڑھے، ناک چونچ کی طرح، جسم پہ بالوں کی بھرمار ہوگی اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا لٹکا ہوا انگور کا دانہ، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کفر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دوستو، روایت بتاتی ہیں کہ دجال کا ظہور سختی اور قحط کے زمانے میں ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے درخت پھل دینا بند کر دیں گے، دریا، جھیل، چشمے خشک ہو جائیں گے۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ پیارے دوستو، روایت کے مطابق دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے خلا پر نمودار ہوگا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے پیروکار بھی ہوں گے، جن کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی قیمتی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد علیہ السلام میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور جس ظہور کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ یہی دجال ہوگا۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں شام کے جبل دخان پر پناہ لیں گے۔ دجال وہاں آ کر سخت محاصرہ کر لے گا، مومنوں کو بہت سخت مشقت اور تکلیف میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مومن کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ یاد رہے کہ دجال کی شعبدہ بازی دیکھ کر بعض مومن دجال کو جن سمجھنے کا گمان کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ خر دجال ایک جزیرے سے نکلے گا، یعنی گدھے پر سوار ہوگا اور مخلوق اس کے پیچھے چلے گی، لیکن وہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے صحیح نہیں کرتے اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ افسوس کہ وہ دجال کو دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکیں گے، اور قیامت کے دن جب دجال کو دیکھیں گے تو کہیں گے عجیب بات ہے، اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن اس کو سمجھے نہ تھے، مگر افسوس کہ اس وقت کچھ نہ ہو سکے گا۔ دوستو، روایت بتاتے ہیں کہ دجال سب سے پہلے خود کو نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ شکوک میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، اپنے آپ کو دجال کی بجائے خدا کہے گا۔ جب دجال لوگوں کے سامنے آئے گا اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو لوگ نہیں مانیں گے، لیکن دجال ان کے گزشتہ مردوں جو قبروں میں خاک ہو چکے ان کو زندہ کر کے دکھائے گا اور اپنے لشکر کے ساتھیوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کی شکلیں اختیار کر کے ان کے سامنے آؤ اور ان سے ان کے بیٹوں کی گزشتہ باتیں کرو۔ وہ ایسا ہی کریں گے۔
जब लोग ये शोबदाबाजी देखेंगे तो दज्जाल के रब होने को कबूल कर लेंगे। दज्जाल लोगों से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा करूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं? जाहिल लोग कहेंगे हाँ। चुनाचे शयातीन उन लोगों के माँ और बाप के रूप में उनके सामने आ जाएंगे और कहेंगे, हमारे बेटे, इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। और इस तरह वो लोग दज्जाल के लश्कर में शामिल होकर मोमिनीन के साथ जंग करेंगे। और जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो ये लोग उनके हाथों मारे जाएंगे और जहन्नुम का ईंधन करार पाएंगे। रिवायत बताती हैं कि दज्जाल को बेपनाह कुव्वत हासिल होगी। वो आदमी को मार भी सकेगा और जिंदा भी कर सकेगा। जो भी उसके सामने सर उठाएगा उसे मार देगा और फिर जिंदा करके दुनिया को दिखाएगा और देखने वालों का एतकाद दज्जाल में हो जाएगा। उसके पास आग और पानी होगा। जो आग होगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी होगा वो आग होगी। दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा, मतलब पानी और खुराक वाफिर मिकदार में होगी। तमाम जिंदगी बख्श वसाइल जैसे पानी, आग, हवा और ग़िज़ा उसके कब्ज़े में होंगे। उसके पास बेतहाशा दौलत होगी। ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी। तमाम आलम पर दज्जाल का कब्ज़ा होगा। उसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, जैसे बारिश, फसलें, कहत व खुश्कसाली, तूफ़ान व आंधी वगैरह। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा। वो ज़िंदगी और मौत पर जाली तौर पर कुदरत रखता होगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी जो दज्जाल को अपना मसीहा कहते हैं, इस बात के मुंतज़िर हैं कि उनका मसीहा उनको इज़्ज़त और मर्तबा दिलाएगा और दुनिया पर उनकी हुकूमत हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि रिवायत के मुताबिक दज्जाल सिर्फ 40 दिन हुकूमत करेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 माह के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। और याद रखें कि मुसलमानों के यहाँ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को ही मसीह मऊद का दर्जा हासिल है। रिवायत बताती हैं कि इन 40 दिनों में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। उसके गधे की रफ्तार का यह आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो एक लंबी मुसाफत तय करेगा और रुए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी न बचेगा कि जहां वो ना जाए, मगर मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में दाखिल ना हो सकेगा। मदीना के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा। इस दौरान मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ले के 3 ज़बरदस्त झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल उनको लुक़मा तर की तरह निगल लेगा। उस रोज़ मदीना मुनव्वरा हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खाली हो जाएगा। इसीलिए उस दिन का नाम योमुल खुल्लास भी है। इसी असना में एक साहिब ईमान दज्जाल के लश्कर से गुजरकर दज्जाल तक पहुंचेंगे। दज्जाल को देखते ही वो चीख कर कहेंगे, मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही दज्जाल खबीस है। तेरे ही खरूज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी। ये सुनकर दज्जाल गुस्से से पागल हो जाएगा और इस बंदा मोमिन को कत्ल करेगा। फिर लोगों से कहेगा कि अगर मैं इसे जिंदा कर दूं तो मेरे खुदा होने पर यकीन करोगे? लोग कहेंगे हाँ। तो दज्जाल बंदा मोमिन को जिंदा करेगा तो बंदा मोमिन कहेगा, अब तो मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि तुम ही दज्जाल हो। लेकिन दज्जाल अब की बार बंदा मोमिन का कुछ बिगाड़ ना पाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।